ہمارے قاری مظہر عباس صاحب کے فرزند ظفر نقی صاحب کی اہلیہ اور عباس علی صاحب اور دیگر مومن مومنات جہاں جہاں علی ہے ان تمام کے لیے ان کی صحت اور تندرستی کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند کیا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين قال في شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. بے شک بے شک. ماہ شعبان جو خوشیوں سے اور برکتوں سے مالا مال. سبحان اللہ. بے شک. یہ سعادت بھی پروردگار عالم نے ہمارے مقدر میں رکھی کہ ہم اس گھرانے کا غم بھی منائیں اور اس گھرانے کی خوشی بھی منائیں. بے شک بے شک. جو وارث ہیں اس گھرانے کے وہ پردہ غیبت میں ہیں اور یہ سعادت ساری دنیا میں بحیثیت قوم اگر حاصل ہے تو وہ ہمیں حاصل ہے. بے شک بے شک. جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور میں لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وقت کی کمی ہے. خود بخود اس ذکر کو سننے کے لیے اس ذکر کو برپا کرنے کے لیے باقاعدہ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ اپنی عقیدت و مودت کا اظہار عملی طور پر کیا جاتا ہے. دنیا میں جو اور قومیں ہیں وہ زبانی طور پر اپنی مودت کا اپنی محبت کا ہو سکتا ہے کہ اظہار کرتی ہوئی نظر آئیں لیکن بحیثیت قوم اگر عملی طور پر اپنی عقیدت و مودت کا اظہار کرتی ہوئی قوم نظر آتی ہے تو فقط اور فقط ملت تشیع. آپ دیکھیں یہ مودت یہ محبت یہ عشق ہوتا ہے کہ اربعین کے موقع پر کتنے بزرگ افراد کس کس طرح اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی مقناطیسیت محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم دور ہوتے ہوئے بھی ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچ جائیں. اور اگر ہم وہاں پر جسمانی طور پر نہیں پہنچ سکتے کم از کم اس ذکر کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم فرش بلا بچھا کر اور فرش فضا بچھا کر اپنی عقیدت و مودت کا اظہار عملی طور پر کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ آج جو دن خصوصیت کے ساتھ منسوب ہے وہ حق شکل پیغمبر شہزادہ یعنی اکبر کی ولادت باسعادت عام فرد اور اس کا جوان بیٹا جب بھرپور جوانی میں ہو ایک باپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوا کرتی ہے کہ اس کا فرزند اس کے سامنے ہے. اور جہاں
وہ فرزند کہ جو دنیا کے فرزندوں میں نمایاں نظر آتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خاندان کی آنکھ کا تارا، جو ایسا فرزند کہ اگر مدینے میں شہزادہ علی اکبر کا بچپنا ہو اور وہ گہوارے میں ہوں اور شہزادی ام لیلہ آرام کر رہی ہوں اپنے بستر پر اور اچانک آنکھ کھل جائے، بیدار ہو جائیں، علی اکبر کے گہوارے کے قریب کوئی سایہ دیکھیں تو پوچھیں کہ کون ہے، اور جواب دینے والے حسین ابن علی ہو، اور شہزادی ام لیلہ یہ پوچھیں اے میرے آقا، اے میرے والی، آپ اس وقت علی اکبر کے گہوارے کے قریب، تو کیا فرماتے ہیں؟ ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. صلوات پڑھیں بابا سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ابن شہید شہداء امام حسین علیہ السلام، بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین ابن علی کے جب یہ موسم اپنے بابا سے خواہش کریں کہ بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے یا انار کھانے کا دل چاہتا ہے، وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اپنا دست مبارک بڑھائیں اور وہ پھل اپنے جوان فرزند کو پیش کریں. اب یہ ظاہر بات ہے کہ میں بہت احتیاط سے جملوں کو ادا کر رہا ہوں کہ ان کے فضائل اور ان کے مسائل بہت توجہ کریے گا. پیغمبر کے ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد مدینے میں ایک بزرگوار تشریف لائے، مدینے کے باہر، اور آنے کے بعد وہ مسجد نبوی میں پہنچے، دیکھا پیغمبر کے چاہنے والے مسجد میں تشریف فرما، اور ان بزرگ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول ظاہری طور پر اس دنیا سے گزر گئے. آنے کے بعد ان بزرگوار نے پوچھا جو صاحب تشریف فرما تھے کہ تم میں پیغمبر کون ہے؟ اصحاب نے گریہ کرنا شروع کیا. ان بزرگوار نے کہا، ان بزرگوار کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ظاہر. ان بزرگوار نے کہا کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی عکس ہے؟ اتنے میں صحابہ خاموش ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کا عکس ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ ان بزرگ کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لے جانے کے بعد ایک گھر پہنچے، دخل الباب کیا. میرے آقا مولا حسین ابن علی نے دروازہ کھولا. ان بزرگوار نے تعارف کرایا کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا تھا، مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا آپ کے پاس رسول اللہ کا کوئی عکس ہے؟ ایک مرتبہ میرے آقا مولا حسین ابن علی نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، توقف کرو. واپس تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے، علی اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بزرگوار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جو میں نے شمائل مصطفیٰ کتابوں میں پڑھے ہیں وہ آپ کے یہ فرزند ویسے ہی ہیں سبحان اللہ جیسے میں نے پڑھے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا مولا حسین ابن علی نے فرمایا اگر آپ کے پاس بھی ایسا ہی خوبصورت جوان بیٹا ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جملہ کہا، بس یہی علی اکبر کی عظمت کے لیے کافی ہے. کیا جملہ کہا؟ اگر میرے پاس ایسا ہی جمع فرزند ہوتا تو میں 7 پردوں میں اپنے اس فرزند کو رکھتا. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں 7 پردوں میں اپنے ایسے فرزند کو رکھتا. بہت توجہ کریے گا. اب کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بحث چلی تھی، بس اس بحث ہی سے ایک جملہ لے کر اور میں فضیلت حسین ابن علی اور فضیلت جناب علی پر بتاؤں گا. ایک بحث چلی تھی کہ انبیاء افضل ہیں یا ائمہ افضل ہیں. یہی ہے نا، آپ کے نظر سے بھی گزری ہو. دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں،
لیکن امامت انہیں کل مل رہی ہے جب وہ امتحان کی منزل سے گزر گئے. جب آپ فرزند کو اپنے سامنے لٹایا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، گلے پر چھری رکھی تھی، لیکن حسین ابن علی امام ہوتے ہوئے بھی وہاں جناب ابراہیم کو امتحان کی منزل سے گزرنے کے بعد اور کامیاب ہونے کے بعد امامت مل رہی تھی. یہاں حسین ابن علی منزل امامت پر فائز ہو کر اپنی قربانی کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امامت انبیاء سے افضل ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماہ شعبان جو خوشیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، پروردگار عالم نے ہمیں سعادت دی. بس 4 مصرے میں بیان کروں گا، اور کہیں تو پھر ویسے ہی سنا دو. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انسانیت کے درد کا کیا بات درمان حسین ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانیت کے درد کا درمان حسین ہے. دیباچہ حیات کا عنوان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانیت ناز کرے جس پہ تابت، ایسا جہاں میں ایک ہی انسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا جہاں میں ایک ہی انسان حسین ہے. صلوات پڑھیں بابا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حسین آ جائے وہاں رنگ، نسل، قبیلہ، خاندان پیچھے رہ جاتا ہے، اور رشتہ حسینیت میں سب ایسے شامل ہو جاتے ہیں وہاں پر سب بھول جاتے ہیں کہ کون کہاں کا رہنے والا ہے، کیا بات ہے. کون سی زبان بولنے والا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے. آج اگر ساری دنیا میں نام لیا جا رہا ہے تو حسین ابن علی کا نام لیا جا رہا ہے. میں اسی نام کا سہارا لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تمام رحمتوں، تمام برکتوں، تمام عنایات کا واسطہ، حدیث قصہ، دعائے توسل، دعائے نجوہ کی تمام برکتوں کا واسطہ، اس ذکر کی تمام برکتوں کا واسطہ، ماہ شعبان کی تمام خوشیوں کا واسطہ، اور خداوندہ سب سے بڑا واسطہ جناب زہرا کا واسطہ اور ان کی آل کا واسطہ، خداوندہ حسین ابن علی کا واسطہ اور ان کی آل کا واسطہ. خداوندہ یہاں پر اپنی رحمت نازل فرما، الہی آمین. یہاں پر اپنی برکت نازل فرما، الہی آمین. خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں اس سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو دین و دنیا کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. الہی آمین. ان کا حاضرین کو بھی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. الہی آمین. خداوندہ اس گھر کے رہنے والوں کو، جملہ حاضرین کو، کل مومنین کو دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. الہی آمین. دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرما. الہی آمین. جناب عابد رضا صاحب کے اہل خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. خداوندہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. جناب عابد رضا صاحب کے جتنے مرحومین ہیں خداوندہ ان تمام کے درجات بلند فرما. الہی آمین. دعائے نطبہ کے اس عمل میں ہمارے ساتھ جو مومنین یہاں پر شرکت کرتے تھے دنیا میں موجود ہیں، خداوندہ ان تمام کے بھی درجات بلند فرما. الہی آمین. جو بیمار حال خداوندہ اس روحانی ذکر کی برکتوں کا واسطہ، امام سید الساجدین کا واسطہ، آج کے دن کی تمام خوشیوں اور تمام برکتوں کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر کی ولادت باسعادت کے صدقے میں خداوندہ ان تمام کو، بالخصوص ہمارے قاری مظہر عباس صاحب کے فرزند ظفر نقوی صاحب کی اہلیہ عباس علی صاحب کو صحت تندرستی طول عمر عطا فرما. الہی آمین. خداوندہ جملہ حاضرین کل مومنین اور ہم سب کے دلوں میں ایک نہ ایک دعا
ایک نہ ایک حاجت ضرور ہے خداوند کا اس ماہ شعبان کی برکت اور خوشیوں کا واسطہ ان دعاؤں اور حاجتوں کا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہی آمین ہم جیے تو حسین ابن علی کی محبت میں جیے الہی آمین کی شفاعت نصیب فرما الہی آمین امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی فرما الہی آمین خداوند اس عمل کے انعقاد میں ہمارے قاری مظہر عباس صاحب اقبال رضا صاحب شاہد بھائی کاظم عباس صاحب قادم صاحب اور جو دیگر مومنین خدمات انجام دیتے ہیں خداوند تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور الہی آمین بھائی کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور الہی آمین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل الہی آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين